बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूएनएस देखने वाले सभी व्यूवर्स को हित्सान हुसैन का प्यार भरा सलाम। आज हम आए हैं बारामूला टाउन के हाजरा कम्प्लेक्स में, जहां पर अल अरबी फ्रेगरेंसेस जो कि परफ्यूम्स खुद मैन्युफैक्चर भी करते हैं और इनको सेल भी करते हैं। तो आइए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट मोहम्मद अजान बिन बशीर, जो कि अल अरबी फ्रेगरेंसेस के ओनर हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अजान बिन बशीर है। आपको परफ्यूम बनाने का शौक़ जो है वो कब से हुआ? मुझे शौक़ तो बहुत पहले से था। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत इत्र से लगाता था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे को बहुत ही ज़्यादा शौक़ हो गया। तो फिर आहिस्ता फिर मैंने काम भी शुरू किया, लेकिन पहले मैं इसका लगाने का शौकीन था बहुत, इत्र का। हाँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, तो फिर यहाँ का नहीं है, बाहर का, इंडिया का है, मुंबई एक जगह है। तो मैंने उसको इत्र बेचते हुए देखा, ठीक है। तो फिर मैंने वो इत्र से यहाँ ढूंढी थी, क्योंकि जो यहाँ लोकल मार्केट में मिलती है तो वो भी तो अच्छी है, मैं नहीं बता सकता कि वो अच्छी नहीं है, वो भी अच्छी होती है, लेकिन किसी किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो मैं चाह रहा था कि मैं कुछ यूनिक सा ट्राई करूँ अपने लिए। जब मैंने मार्केट में वो ढूंढने की कोशिश की तो मेरे को नहीं मिली वो इत्र। तो मैंने सोचा कि भाई चलो एक काम करते हैं, अपना ही डालते हैं। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना लाया, क्योंकि मैं जाता था दुकानदारों के पास, हाँ सर मेरे को ये अत्तर चाहिए, वो बोलते थे यहाँ ये अत्तर नहीं चलती है। तो मैंने बोला जब यही चलेगी वो क्यों नहीं चलेगी। तो फिर अल्लाह का फजल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया। तो फिर मैंने अपना ही शुरू किया। स्टार्टिंग में मैंने घर पे ही शुरू किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर शॉप ओपन की है अल्लाह के फजल से। आपको किसी ने इंस्पायर किया इसके लिए? हाँ, इंस्पायर किया मुझे मेरा एक फ्रेंड है। तो जो मैंने आपको पहले भी वो अभी बात बोली कि वो मेरा मुंबई के फ्रेंड है, उनका मैं नाम तो नहीं ले सकता, मेरे फ्रेंड है वो बहुत अच्छे। तो उनको देख के मैं इंस्पायर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, फिर मैंने काम शुरू किया उनको देख के पहले, लेकिन मैंने घर पे ही किया है शुरू, ऑनलाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी भी ऑनलाइन चल रहा है और शॉप भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जो परफ्यूम ब्रांड है इसका नाम क्या है और इसका मतलब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो काम शुरू किया अपने माँ के नाम से शुरू किया है। मेरी माँ का नाम अरबी है, तो अरबी का मतलब मेरी माँ का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अपने माँ के नाम से शुरू किया है, मतलब अपने माँ के नाम से, मतलब ब्रांड का नाम माँ का रखा है, तो अल अरबी फ्रेगरेंसेस मैंने रखा है। तो इसका मतलब यही मैंने आपको बताया कि अरबी का मतलब मेरी मदर अल्हम्दुलिल्लाह उसके नाम से मैंने ब्रांड ओपन किया है। आपके जो परफ्यूम्स है इनकी क्या यूनिक बात है? यूनिक बात यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कि बड़े बड़े परफ्यूम्स होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, तो जो वो आपको यहाँ मुश्किल मतलब बहुत होते हैं मिलने यहाँ पे, खासकर अपने कश्मीर में। क्योंकि तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना उन ओरिजिनल परफ्यूम्स की कॉपी क्रिएट करें। जैसे मैं आपको एक परफ्यूम दिखाऊंगा, ये मेरा एक परफ्यूम है, ठीक है। तो इसका नाम ओम्ब्रे नोमैड है। बहुत सारे परफ्यूम अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बनाते हैं। फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बना के है। आपने खुद बनाया? जी, हम खुद ही बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, परफ्यूम भी, अत्तर भी और बखूर भी। जी। तो अगर हम इसकी ओरिजिनल प्राइस देखेंगे तो इसके ओरिजिनल प्राइस कुछ 36,000 कुछ 100 रुपीज़ है, लेकिन हम कस्टमर को क्रिएट करके देते 800 में, 700 में, 900 में। तो कस्टमर को कितना बचता है, उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इनकी यूनिक बात यही है कि ये यहाँ पे हमारे बगैर कहीं पे नहीं मिलता है। आप कौन कौन से ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो? यूथ को, लग्जरीज बायर्स को? मतलब टारगेट तो मैं यही करना चाहता हूँ कि आप हमारे ये परफ्यूम्स ट्राई करें। अगर आपने आज तक अगर आप पहले लाते थे 20,000 के परफ्यूम्स, 40,000 के, मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको वही परफ्यूम सेम टू सेम आपको इसी प्राइस में बना के दूंगा। आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। खासकर मेरे बारामूला के जो हैं, तो उनसे भी मैं कहता हूँ उनसे भी यही कि आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ही बारामूला में परफ्यूम बनाते हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। तो अगर किसी को ट्राई भी करना होगा, पहले हम ट्राई बोलता फ्री में कीजिए ट्राई। चाहे आप ऑयल पहले ट्राई करेंगे, अगर आप नहीं लेंगे भी, लेकिन आप ट्राई करें, पहले ट्राई करना फ्री है।
ہاں. परफ्यूम बनाने में जो है कितना समय लगता है? تو کبھی کبھی کبھار کسی پرفیوم میں دیکھیے ایم ایل کے حساب سے ہوتا ہے. اگر چھوٹا ایم ایل ہوگا 20 ml اس میں یہ کچھ 5 منٹ لگتے ہیں. اس سے بڑا ہوگا اس سے ایکسٹرا ٹائم لگتا ہے. پھر اس سے بڑا اس میں اتنا ایکسٹرا ٹائم لگتا ہے. ہاں کبھی کسی کے 2 پرفیوم بنانے ہوتے, کسی کے 3 بنانے ہوتے, کسی کا 1, تو ایسے سیم ٹائم مطلب الگ الگ. اگر ایک ہی پرفیوم ہوگا تو اس میں تھوڑا کم ٹائم لگتا ہے. اگر 2-3 ہوں گے ڈفرینٹ تو اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. کون سے انگریڈینٹس اور فریگرنسز آپ یوز کرتے ہیں پرفیوم بنانے میں؟ انگریڈینٹس تو بہت سارے ہیں لیکن وہ ہمارے سیکرٹ ہے. ہم کچھ خود ہی بناتے ہیں تو وہ ہم آپ سے شیئر نہیں کر پائیں گے, اس کے لیے سوری. کیونکہ الحمدللہ ہم اپنے بہت یونیک انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں جو کہ بہت سیکرٹ ہے الحمدللہ, جس سے ہمارے پرفیوم الحمدللہ بہت ہی لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں. لیکن ہم یہاں پہ اب شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ اپنے سیکرٹ ہوتے ہیں. کیونکہ میں ان کو استاد مانتا ہوں, ہے نہیں وہ میرے استاد, لیکن ان کو استاد کی نظر سے دیکھتا ہوں. ان کا نام یوسف بھائی ہے. تو انہوں نے بھی لاسٹ میں ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم اپنے یہ سیکرٹ رکھتے ہیں, اپنے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہماری. تو پھر میں نے بھی یہ بات ان سے سیکھی ہے. چیلنجز کون سے فیس کرنے پڑتے ہیں اس فیلڈ میں؟ چیلنجز تو بہت سارے کرتے ہیں, لیکن میں وہ نہیں ہوں کہ میں کسی کو چیلنج دوں بھائی میں آپ سے آگے نکل جاؤں گا. لیکن غلط بات ہے. الحمدللہ میں یہ کام شروع کرنے کے لیے کسی کو چیلنج کرنے نہیں نکلا ہوں, بس میں اپنے آپ کو بنانے کے نکلا ہوں کہ میرا نام بنے, میرا برانڈ آگے چلے. الحمدللہ چیلنج تو صرف یہ بس فضول چیزیں ہوتی ہیں چیلنج وغیرہ. آپ کے جو پرفیومز ہے وہ ہینڈ میڈ ہے یا آپ لارج اسکیل میں بناتے ہو؟ ہمارے سب ہینڈ میڈ ہوتے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں الحمدللہ. پرفیوم سارے جو بھی ہم پرفیوم بناتے ہیں, عطر بناتے ہیں, بخور, ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں الحمدللہ. آپ کے لیے سب سے پراؤڈ مومنٹ اب تک کیا رہا ہے؟ الحمدللہ میرا پراؤڈ مومنٹ تو یہ ہے کہ الحمدللہ سب سے بڑی جو چیز ہے میرے گھر والے, تو ان کو مجھ پہ بہت پراؤڈ ہو رہا ہے اس ٹائم الحمدللہ, اور میرے دوستوں کو بھی. تو بس الحمدللہ یہی میرے لیے پراؤڈ ہے کہ ان کو مجھ پہ فخر ہو رہا ہے کہ یہ ایک دن کچھ نہیں کر رہا تھا الحمدللہ, تو اب اس لیول پہ پہنچا ہے, تو ان کو بہت پراؤڈ ہے الحمدللہ مجھ پہ. آپ نے لوکل مارکیٹ اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ریسپانس دیکھا ہے؟ لوکل مارکیٹ میں نے ریسپانس ہی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ تھے جن کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو زکام ہوتا تھا, کسی کو سر درد ہوتا تھا عطر سے. الحمدللہ ہم ان کے لیے الگ سے پرفیوم عطر بناتے, جن کو یہ پرابلم نہیں ہوتی ان کے لیے ہم الگ سے عطر بناتے ہیں. جس کو پرابلم ہوگی وہ ہمارے پاس ہے, انشاءاللہ ان کی پرابلم ہم دور کریں گے. تو انٹرنیشنل تو ہم کئی کبھار کوئی پارسل جاتا ہے تو اس کے کچھ مطلب بہت سے اس میں محنت لگتی ہے, کیونکہ ایکچولی یہاں وہ کوریئر نے بھی شروع ہے کرتے ہیں انٹرنیشنل, لیکن وہ بولتے ہیں کہ پرفیوم ہم آن لائن نہیں کرتے, انٹرنیشنل نہیں کرتے, ان میں آئل وغیرہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے. یہ ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں, پلیز کوریئر والوں کو آپ یہاں پہ یہ ہماری انٹرنیشنل سروس شروع کریں, کیونکہ ہمیں وہ والے آرڈر پھر کینسل کرنے پڑتے ہیں. ہاں کبھی کوئی کسی کا بھائی یہاں ہوتا ہے انڈیا میں کسی اور جگہ کا, ہمارے گئے انٹرنیشنل, لیکن جگاڑ کے میں سب کوئی یہاں بیٹھا ہے انڈیا میں, تو اس کو جانا ہے دبئی, وہ دبئی لے کے چلا جاتا ہے. سری لنکا ہمارا پارسل گیا, اس کا بھائی تھا یہاں پہ, کوئی کی فرینڈ تھا کہ وہ اس کو لے کے گیا وہاں پہ. تو اس سے ہمیں بہت دقت ہوتی ہے. پلیز میں کوریئر والوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, پلیز یہاں پہ ہماری انٹرنیشنل سروس شروع کریں. آپ کے فیوچر گولز کیا ہے؟ آپ اپنے برانڈ کو جو ہے وہ گلوبل لیول تک لے جانا چاہتے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ بہت کوشش چل رہی ہے, ہم اپنے برانڈ کو گلوبل لے جا رہے ہیں. مطلب ابھی ہمارا بارہمولہ میں صرف ہے, تو انشاءاللہ ابھی ہمارے ٹارگیٹ ہے کہ ہم اپنے برانچز کھولنا چاہتے ہیں پہلے کشمیر میں ہی. ٹھیک ہے, پہلے ہم انشاءاللہ جو کشمیر میں ہمارے ڈسٹرکس ہیں, ہم اپنے اس برانچ کو ان پورے ڈسٹرکٹ میں مطلب اوپن کرنا چاہتے ہیں. اس سے پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. آپ نے جو ہے آگے کا پلان کیا رکھا ہے؟ کون سے آپ پرفیومز جو ہے آنے والے وقت میں آپ لانچ کریں گے؟ انشاءاللہ لانچ تو ہمارے پرفیومز پر منتھ ہوتے ہیں الحمدللہ, پر منتھ ہمارے نئے فریگرنس لانچ ہوتے ہیں. تو کیا بولتے ہیں کہ ہم کوئی پرفیوم ہم خود ہی کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ جو پرفیوم ہم کسی کو دیتے اپنے دماغ سے بنا کے کہ, لیکن اگر وہ بندہ پرفیوم یوز کرتا ہے, وہ پرفیوم اس کو ہمارے شاپ کے بغیر پورے انڈیا میں کہ پوری دنیا میں نہیں ملیں گے جو ہم ان کو خود کریٹ کر کے دیتے ہیں. باقی ہمارے جو آتے ہیں آئلز وہاں سے لانچ ہوتے ہیں نئے برانڈس کے, تو وہ ویسے ہی لانچ چلتے رہتے ہیں الحمدللہ پر منتھ. اور پر ہمارے جو ہم خود بناتے ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے,
کسی میں اس میں 1 منتھ لگتا ہے لانچ کرنے میں, کسی میں 2 منتھ لگتے ہیں لانچ کرنے میں ایک پرفیوم میں, کیونکہ یہ ہم سوچ سمجھ کے نا فریگرنس لانچ کرتے ہیں. جو آج کل کی یوتھ ہے ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ وہ بولتے ہیں کشمیر میں بزنس نہیں ہے, کیا میسیج دینا چاہو گے جو کہ غلط کاموں میں لگے اس وقت؟ دیکھیے جو یہ سوچ رہا ہے میرے حساب سے اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے, بہت غلط سوچ رہا ہے. دیکھیے آپ بزنس کریں, آپ پہلے قدم تو اٹھائے. دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں, میں نے اپنے کشمیر میں ایک چیز, پہلے میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں گا بارہمولہ کی, میں پورے کشمیر میں نہیں جاؤں گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بولتے کسی کو آپ کام کرو, بولتے یہاں کیا ہے, یہاں کچھ نہیں ہے. تو اگر یہاں کچھ نہیں ہے آپ اپنے اس کام کو سوشل میڈیا پہ لے جاؤ, کیونکہ سوشل میڈیا تو پوری دنیا اس ٹائم چلا رہی ہے. آپ اپنے اس کام کو سوشل میڈیا پہ لے جاؤ, آن لائن شروع کرو, پھر باہر سے آپ کے جو کسٹمر آپ کی شاپ پہ آئیں آپ پھر شاپ ہی ڈالیں. پھر پہلے آپ گھر میں ہی شروع کریں, پھر آپ شاپ ڈالیں. کیونکہ میں نے بھی یہی کیا تھا, میں نے پہلے گھر سے شروع کیا, آن لائن کیا, الحمدللہ پھر میں نے خود شاپ بھی ڈالی اللہ کی مدد سے. آپ کام کرو, اللہ آپ کو انشاءاللہ خود ہی راستہ دکھائے گا. بس آپ حلال کام کوئی چوز کرو, آپ چلو انشاءاللہ اللہ پہ توکل کر کے چلو, آپ پھر انشاءاللہ خود دیکھو گے آپ کہاں سے کہاں پہنچو گے. اذان بھائی چلیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. جزاک اللہ, آپ کا بھی شکریہ, آپ ہمارے پاس آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اس کے لیے جزاک اللہ خیر. اور میں یوتھ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ٹائم جو BC گیم کھیل رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت ضروری بات ہے, کیونکہ نیوز میں ہم دن بھر دیکھتے کوئی پیسے, دیکھیے ایک باپ بہت محنت کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے, پھر اس کا بچہ اٹھتا ہے جوا کھیلتا ہے, تو اس سے وہ پیسے جو بیچارے اس باپ کو بہت نقصان ہوتے. کیونکہ مجھے بتاؤ آپ, کیونکہ جب میں چھوٹا تھا, میں بتاؤں گا, میں اپنے باپ کو بولتا مجھے اتنے پیسے, مطلب الحمدللہ غلط چیزیں نہیں کر رہا نا, وہ کھاتے ہیں بازار سے چیزیں وہ کرتا تھا. لیکن آج کیا, آج بچہ باپ سے پیسے مانگتا ہے, مجھے پیسے دو, مجھے موبائل لانا ہے. کیونکہ بہت بچے اپنے باپ کو مجبور کرتے ہیں, مجھے وہ فون لانا ہے, مجھے یہ فون لانا ہے. اس سے اچھا ہے کہ آپ پیسے, ٹھیک ہے آپ اپنے والد صاحب سے پیسے لو, لیکن کسی اچھی چیز میں آپ انویسٹ کرو, آپ بزنس کرو یا جمع کر کے رکھو, کل کو آپ کو کسی نہ کسی ٹائم ضرورت آئیں گے. لیکن جو آپ جوا کھیل رہے ہو, اپنے پیسے گنوا رہے ہو, یا بہت غلط کر رہے ہو. کیونکہ اس سے آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے اسی چیز سے غریبی آ سکتی ہے ہمارے کشمیر میں. جب آپ اپنے پیسے گنوا رہے ہو دوسری کنٹریوں میں, آپ یہ پیسے اٹھاؤ, کسی اچھی چیز میں انویسٹ کرو, آپ کے لیے اچھا اور پورے ہمارے کشمیر انڈیا کے لیے اچھا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. کوئی بات نہیں, جزاک اللہ, السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود تھے اس ٹائم محمد اذان بن بشیر, جو کہ العربی فریگرنسز کے اونر تھے, جنہوں نے بہت اچھا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. ایسی سٹوریز کے لیے دیکھتے رہے QNS TV. کیمرہ پرسن توصیف رتھر کے ساتھ میں حسان حسین, QNS TV کے لیے.